بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رموز اوقاف کے بارے میں۔ رموز اوقاف کا سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم بہترین، خوبصورت اور اچھی تحریر لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مختلف امتحانات میں پوچھے گئے سوالات کا آسانی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے اور اس کا مطلب اشارہ یا علامت ہے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے اور اس کا مطلب رکنا یا ٹھہرنا ہے۔ اصطلاحی معنی: اصطلاح میں رموز اوقاف ان اشاروں یا علامات کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی ہے سکتہ۔ یہ ایک چھوٹا اور مختصر وقفہ ہوتا ہے جس میں ہلکا سا رک کر آگے بڑھ جانا ہوتا ہے۔ مثالیں: ایسے اسماء یا ضمائر کے درمیان جو ایک دوسرے کے بدل کا کام دیتے ہوں، جیسے مادر ملت، دختر بابائے قوم، محترمہ فاطمہ جناح۔ ان کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے، یعنی چھوٹا سا وقفہ جہاں پہ ہو وہاں پہ سکتہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ہی قسم کے تین یا تین سے زیادہ لفظوں کے درمیان جو ایک ساتھ بیان کیے گئے ہوں، جیسے لاہور، ملتان اور کراچی بڑے شہر ہیں۔ اسی طرح ندائیہ الفاظ کے بعد جیسے جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں۔ آگے ہے وقفہ۔ جب سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو تو وقفہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جو کرے گا سو پائے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ ان کے درمیان وقفہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ آگے ہے رابطہ۔ رابطہ کا ٹھہراؤ وقفے کے ٹھہراؤ سے زیادہ ہوتا ہے۔ رابطہ کا استعمال عام طور پر اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کہاوت یا مقولے کو بیان کرنا ہو، جیسے کسی دانا کا قول ہے، جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ اسی طرح غالب کا قول ہے، میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، ہزار کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ آگے ہے تفصیلیہ۔ یہ علامت کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ طویل اقتصاب کو پیش کرنے کے لیے بھی تفصیلیہ کی علامت ہوتی ہے، جیسے غالب اپنے خطوط میں لکھتے ہیں۔ اب اس چیز کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے تفصیلیہ کی علامت لگا کر ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ پیراگراف کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، ہم جتنا چاہیں لکھ سکتے ہیں تفصیل میں۔ آگے ہے ختمہ۔ یہ علامت کسی جملے کے مکمل ہونے پر لگائی جاتی ہے، جہاں پر بھرپور ٹھہراؤ کیا جاتا ہے، جیسے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ختمہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ انگریزی کے مخففات کے بعد بھی لگائی جاتی ہے، جیسے اکرم ASI ہے، ASI کے درمیان ختمہ کی علامت لگائی گئی ہے، ان کو الگ الگ کرنے کے لیے۔ آگے ہے واوین۔ یہ علامت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی اقتباس پیش کیا جا رہا ہو، کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کیا جا رہا ہو، جیسے قائد اعظم نے فرمایا، کام کام اور کام۔ کام 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 اس کو واوین کے اندر لکھا گیا ہے کیونکہ قائد اعظم کا یہ قول ہے اور انہی کے الفاظ میں بالکل ہو بہو اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ندائیہ یا فجائیہ۔ یہ علامت کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کسی کو آواز دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے یا اللہ۔ یا اللہ کے بعد ندائیہ یا فجائیہ کی علامت استعمال کی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی طرح ارے بھائی ندائیہ یا فجائیہ کی علامت
سنو تو صحیح۔ اسی طرح اب اسلم ادھر آنا، یہاں پہ ندائیہ اور فجائیہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ آگے ہے سوالیہ۔ یہ علامت ایسے جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے جس میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا سوال کیا جاتا ہے، جیسے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس جملے میں سوال کیا گیا ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کا نام کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ آگے ہے خط۔ یہ علامت جملہ معترضہ کے اول اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ حوالہ کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہو۔ جیسے میری رائے، اگرچہ میں کیا اور میری رائے کیا، یہ ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ یہاں پہ جملہ معترضہ اگرچہ میں کیا اور میری رائے کیا، اس کے پہلے اور آخر میں خط کی علامت لگائی گئی ہے کیونکہ اس کا اصل تحریر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کوسین۔ کوسین کی علامت بھی خط کی طرح جملہ معترضہ کے اول اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جیسے حکیم سعید صاحب جو بہت بڑے طبیب تھے، کل شام اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہاں پہ جو بہت بڑے طبیب تھے کوسین میں لکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا اصل عبارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وضاحت کے طور پر یہ لکھا گیا ہے، اس لیے کوسین میں لکھا گیا۔ آگے ہے زنجیرہ۔ یہ علامت ان مرکب الفاظ کے اجزاء کے درمیان لگائی جاتی ہے جن کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ علامت نہ لگائیں یا اس کے بغیر علیحدہ علیحدہ سمجھے جائیں گے، جیسے انگریزی و ہندی، اس کے درمیان زنجیرہ کی علامت ہے، جیسے ہند آریائی، درمیان میں زنجیرہ کی علامت۔ آگے ہے علامت شعر۔ یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا حوالہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے علامت شعر، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہاں پہ علامت شعر استعمال کی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ شعر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ آگے ہے علامت مصرع۔ یہ عین کی طرح کی علامت ہوتی ہے۔ علامت مصرع۔ یہ علامت کسی مصرع کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ شعر کا حوالہ دینے کے لیے مختلف، بلکہ مصرع کا حوالہ دینے کے لیے مختلف علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، علامت مصرع لگا کر ہم یہ لکھ سکتے ہیں، غالب کا شعر ہے یہ۔ اسی طرح علامت تخلص۔ یہ علامت عام طور پر شاعر کے تخلص پر لگائی جاتی ہے۔ شاعر تخلص عام طور پر غزل یا نظم کے مقطع میں استعمال کرتے ہیں، جیسے جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، یہ مقطع کا شعر ہے اور علامت تخلص کا استعمال کیا گیا ہے۔ مخففات وہ علامات ہوتی ہیں جو اصل فقرے کی جگہ استعمال ہوتی ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ہم اس طرح صواد لکھ دیتے ہیں، یا رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ رے اور زواد لکھ دیتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔